یہاں تک کہتے ہیں کہ ایک غریب آدمی وہ ہماری مجلس میں بیٹھے، یہ تو کوئی بات ہی نہیں ہے۔ ہمارے پاس یہ غربا بیٹھے ہوئے، اس لیے تو رؤسا نہیں آتے ہمارے پاس، یہ سردار نہیں آتے، بڑے لوگ نہیں آتے، پڑھے لکھے لوگ نہیں آتے، انہیں نکالو یہاں سے، اس کے بعد یہ آئیں گے۔ اللہ بیان فرماتا ہے وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، عزت اللہ، رسول اور مومنین کے لیے ہے۔ بڑے بڑے عہدوں پہ بیٹھے ہوئے اور بڑی بڑی دولتوں والے، بینک بیلنس والے، یہ اللہ کے ہاں عزت والے نہیں ہیں۔ اللہ کے ہاں عزت جو ہے وہ اللہ کی ہے، اس کے رسول کی ہے، اور جو مخلص مومن ہے ان کی ہے، چاہے وہ غریب ہو چاہے وہ امیر ہو۔ فرمایا وَلَٰكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن منافق نہیں سمجھتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اب دیکھیں ایمان والوں سے خطاب شروع ہو گیا ہے۔ یہاں منافقین کے اوصاف بتائے گئے تاکہ مومن ان اوصاف سے بچے۔ اب خطاب مومنین سے ہو رہا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ایمان کا دعویٰ کرنے والو، لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، تمہیں تمہارا مال اور تمہاری اولاد اللہ کی کتاب کی تعلیم سے کہیں غفلت میں نہ ڈال دے، کہیں غافل نہ کر دے تمہیں۔ دیکھیں اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے ایمان کے اندر قوت آ جائے، دنیا اور آخرت میں ہم اللہ کے عذاب سے بچ جائے، تو یہ لازمی چیز ہے کہ ہم اپنی زندگی کے 24 گھنٹے میں سے کچھ نہ کچھ وقت ایسا نکالے جو ہم اللہ کی کتاب کو سیکھنے کے لیے بیٹھے، اس کے اندر غور و فکر کرے۔ ایک تقریر میں ساری چیزیں نہیں آتی ہے پورے دین کو سمجھنے کے لیے، کیونکہ ہم سے جو اسلام مطالبہ کرتا ہے وہ یہ ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، ایمان کا دعویٰ کرنے والوں پورے اسلام کے اندر داخل ہو جاؤ، اور شیطان کے قدموں کی پیروی مت کرو، یعنی شیطان کے پیچھے مت چلو۔ جس طرح شیطان نے اللہ کی نافرمانی کی، اس طرح نافرمانی کر کے ان کی پیروی مت کرو، اللہ فرماتا ہے۔ تو یہاں دیکھیں اللہ فرماتا ہے کہ ایمان والو، تمہاری اولاد اور تمہارا مال یہ کہیں تمہیں اللہ کی کتاب کے تعلیمات سے کہیں غفلت میں نہ ڈال دے۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ، اور جو کوئی یہ کام کرے گا، ہم میں سے کچھ لوگ ایسے بھی ہو سکتے ہیں جو سنی انسنی کر دے، ایک کان سے سنے اور دوسرے کان سے نکال دے، چھوڑو یار۔ تو اللہ بیان فرماتا ہے وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ، جو کوئی ایسا کرے گا کہ مال اور اس کی اولاد اسے اللہ کے تعلیم سے، اللہ کی کتاب سے، دین کے کاموں سے روک لے، غفلت میں ڈال دے، تو اللہ فرماتا ہے جو کوئی یہ کرے گا فَأُولَٰئِکَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، تو یہی گھاٹا پانے والے ہیں، یہی نقصان میں پڑنے والے ہیں۔ وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ، اور خرچ کرو وہ جو اللہ فرماتا ہے ہم نے تمہیں عطا کیا ہے، اس سے قبل کہ تم میں سے کسی کو موت آ جائے۔ موت آنے سے پہلے مال، جان، صلاحیتیں یہ لگاؤ اللہ کے راہ کے اندر۔ زندگی کا اس کے علاوہ کوئی مقصد ہی نہیں ہے کہ ہم دین کا کام کریں۔ دین کا کام کریں گے زندگی بامقصد ہو جائے گی، دین کا کام نہیں کریں گے زندگی کا کوئی مقصد نہیں ہے۔ صبح سے شام ہوگی، شام سے صبح، صبح سے شام، شام سے صبح ہوگی، اس طرح یہ زندگی برف کی طرف پگھلتی ہے، پگھل جائے گی، اور پتہ لگا کہ پھر آواز لگے گی کہ فلاں جو ہے وہ وفات پا گیا، دنیا سے چلا گیا۔ دنیا کی ساری چیزیں یہی رہ جائے گی اور یہ اکیلا یہاں سے چلا جائے گا۔ تو اس سے قبل کہ ہمارے لیے بھی آواز لگائی جائے کہ فلاں مر گیا ہے، دنیا سے چلا گیا ہے، اور پھر ہمارا پچھتاوا کچھ کام نہ آئے، اب یہ مہلت ہے، اس کے اندر ہم اس مہلت کی زندگی سے فائدہ اٹھائے۔ دیکھیں کسی کی بات ماننے کی بات نہیں ہو رہی ہے کہ کسی کی بات آپ مانیں، بات یہ ہو رہی ہے کہ آپ از خود قرآن کا مطالعہ کریں، قرآن کے ساتھ تعلق جوڑے، قرآن کے تعلیمات کے اندر غور و فکر کرے، اور جو یہ کتاب آپ کو بتائے اس کتاب کی پیروی کرے۔ یہ آپ پر لازم ہے، قیامت کے دن اللہ کی عدالت میں یہ کتاب پڑھی ہوگی اور ہمارا فیصلہ اس کتاب سے کیا جائے گا۔ وہاں یہ بات نہیں چلے گی کہ اے اللہ ہمیں تو معلوم نہیں تھا، اللہ نے رسول بھی بھیج دیا، اللہ نے کتاب بھی بھیج دی ہے۔ تو بیان فرمایا کہ اس سے قبل کہ موت آ جائے
اور فیقول پھر یہ کہے ربی اے میرے رب لولا اخرتنی الی اجل قریب تھوڑی سی مہلت مجھے اور کیوں نہ ملی فاصدق تاکہ میں صدقہ کرتا خرچ کرتا اللہ کی راہ میں واکم من الصالحین اور اپنی اصلاح کرنے والوں میں سے ہو جاتا مجھے تھوڑا سا موقع اور مل جاتا تاکہ میں اپنی اصلاح کر لیتا سورۃ فاطر میں اس کا جواب موجود ہے کہ اللہ فرمائے گا کہ کیا میں نے اتنی زندگی نہیں دی تھی کہ نصیحت لینے والا اس میں نصیحت لے لیتا تو ہمارے پاس کوئی عذر نہیں ہوگا کتاب آ گئی رسول آ گیا جماعت مومنوں کی موجود ہے زندگی اللہ نے دے دی آنکھیں دیکھنے کے لیے کان سننے کے لیے سمجھنے کے لیے دل اور دماغ ہر چیز اللہ نے دے دی اب عذر کچھ نہیں ہوگا ہمارے لیے تو اللہ فرماتا ہے وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا اللہ رب العزت کسی بھی نفس کو مہلت نہیں دیتا جب اس کا وقت مقرر آ جاتا ہے واللہ خبیر بما تعملون اور جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اس سے باخبر ہے اللہ کو سب کچھ معلوم ہے تو یہ قرآن مجید یہ کتاب ہدایت ہے اس سے میں بھی ہدایت لوں نصیحت لوں آپ بھی ہدایت لیں نصیحت لیں چونکہ تقریر جو ہے وہ تو درس غضنفر بھائی کا تھا غضنفر بھائی کسی وجہ سے لیٹ ہو گئے تو اس لیے میں نے